عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ گونج پہ جدر عظمت آل نبی بھول نہ گو عظمت آل نبی بھول نہ کُلّ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر بڑے بخیل بھووے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے عظمت آل نبی حالی بھی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی ہو نہیں پیدا ہوئی عظمت آل نبی بھول عظمت آل بھولنا کُلّ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ عظمت آل بھولنا دیکھنا غیر او محبت دا دعوے دار سارے رتی اولاد چھڑے آل چھڑے اصحاب چھڑے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سہنیت ہے آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو میں جو نشہی بول دنے آج میں تے آرے میں نہیں مزا بخیل نو دعوت نہیں اللہ رسول زامن دے کے جن ایک وری فضا گونجنے او بندہ وعدہ کر وڈیریا نماز عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ازواج رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی بات آل رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نہیں کُلّ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی الا المودۃ فی القربہ میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولہ ادب والی جماعت ہے وے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے ہاں اسی تے احترام کرنے ہاں تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے ہاں تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا
شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے، جڑا زور نہ کہہ لو، جڑا سن تے ٹھہ جائے شہید نہیں، زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں، شہید نہیں، شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید، معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی، نہیں جی یزید بھی چنگا، میں کہ ایڈا چنگا سی تو پیو بنا لے سو، ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا، کارجو ہی رکھ لے، میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو کارجو ہی رکھ لے سو، میرے نزدیک تو کافر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں، سونے دی کان ہے نہیں، چاندی دی کان ہے نہیں، تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت، بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے، کیوں شور مچاتے ہو، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے، لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام عالی مقام پیدا ہوئے تے نالی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے، عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے، تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام عالی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے، بہناں نو، میری بات کو توجہ سے سننا، بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال، ایک وہ اچانک حادثہ نہیں سی جڑا ہو گیا ہے، کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے، کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت ہوئی سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلہ، نوے لوگ اگے جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا، میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، اوہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے، امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا ہے۔ عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا، شہید ہوندہ ہے جڑا حق تے ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا، میرا حسین
اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا۔ سب کو دیکھو، آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے، اسی ہیں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے ہیں، تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں، جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو۔ عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ حق کے مقابلے، بولو بولو، حق دے مقابلے، ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید۔ دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لاکھیا ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیں گا۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو۔ یہ تے پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھ دا کھا قسمہ دا سر نام مرادہ، دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تے پھر نصیباں چ پانی نہیں نا۔ اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ، ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید، مرگ یزید قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب۔ فرمایا یزید، پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا، جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا، یزید وعدیوں نہیں سمجھیا، یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بد عہد ہو جائے
تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھا؟ جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا. بولو بولو کیا تھا، بولو. میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اس آخیا جی اسی امام حسین دے. امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے اصل. عرض کر دے مسلمان بھائیو، امام عالی مقام نو جس لے چھوڑ دے بیٹے، رہن دے انہاں نو. توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہنے کے نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے، آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے توڑ رہا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے، علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کیتی سی. میں آ رہا میں ادھروں خط آ رہے نے، اختصار نل چکے وقت کا میں امام عالی مقام نکلے. جس لے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا، حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں، تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو، درس حدیث دیو، یسر نال قرآن پڑھاؤ، ذکر و اذکار کرو، مسئلے مسائل کرو، جو دلے کرو، سیاست میں نہ آؤ. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو. مسجد ہو تو نکل مسجد سے، میدان میں آ کے ٹکرا جا، یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے، بزدل ہے، نمک حرام ہے. منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا. اور اگر فسق فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو. بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے،
ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، تیرے ذمے بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ، کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں ہونی، سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ گسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حسینیت ہے۔ سنیے پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز دے لیندے نے، 1011 لے لو، 111 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون ساس نو نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں نوسر باز لوگ موجود ہیں، شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچنے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ سوا گز دے دوپٹے دی بکل مال کے کاڑے ککڑ مگواؤں لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی، اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچیں ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھپھا، یعنی ان کی پھپھی تھی حضور کے گھر یزید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے،
اس وقت تڑا برادری فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا۔ دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں ہو۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر۔ میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دمکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میریاں رگاں شیر خدا دا خون ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے، اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نو سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین بے تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دور، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرن والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رو۔ میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر یہ بھی ہون، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے،
اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہونگے؟ اس واسطے شہزادی تھے رازے سی اوتھے روکے امام چلے نے مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے۔ مکے تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جا ہے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں؟ سفر تے اگے وے۔ فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرماندے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا۔ فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پئی۔ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا۔ میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے، میں اس باپ دا بیٹا ہوں، میرے باپ نے بیعت کی تھی، امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی۔ پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے۔ پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے جے۔ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے۔ میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تے انہاں ہتھاں تے کی تھی ہے۔ میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، نبی دے برادر نل کیتی ہے۔ فرمایا اسی بیعت کرنے آ نیکاں پلیاں مانسا شریفاں متقی پرہیزگار، اسی ووٹ انہاں نو دینے آ، زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں، لہٰذا تینوں میں بیعت نہیں کراں گا۔ اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے۔ فرمایا میں سوچے جب حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو، دباؤ بڑھایا۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، خیال سی بچے تڑپن گے، حسین من جان گے، بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے۔ جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے، اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا، پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکدیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی۔ نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کیتی ہے، میں دین نال پیار کرنا وا، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا۔ تیری حکومت نو سہارا نہیں دیاں گا، تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینو تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہاں، نبی دے دین دا دائی ہاں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہاں۔ چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھئی او دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، او دا ویر میرے نال ہے، او سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست چاہ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا۔ ان میں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاندے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاندے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ۔ ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سر کیا تک نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں گئے؟ عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے، جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے، اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے آ، ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن۔ اس واسطے موت نہیں، اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا۔ ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔
اس واسطے آقا جانا نہیں. اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پشنگ ہٹیے نا. فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی. چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے, رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے. مسلے تے رات گزری, فجر دی اذان دا وقت ہویا. فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے. فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا, اذان کہہ لے. عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ. ہم شکل رسول خدا, ہم شکل رسول خدا جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا. میں نہ رولے چنگے نہیں ہوندے, آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے. عزیزہ نے گرامی مرض کرنا, اذان آکھیے پھر خاموشی ہو گئی ہے, ذکر و اذکار ہوندا رہے. پھر فجر دی نماز دا وقت ہویا. امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں. جس لے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں, امام عالی مقام نے جماعت کرائی, نماز پڑھی, پھر ذکر شروع ہے. اور سورج طلوع ہون تو بعد, اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا. یزیدی فوج نو انہاں دے افسراں نو مخاطب کر کے فرمایا, او دنیا دے کتے ہو, پہچانو میں کون ہاں. جو انجام ہونے رزلٹ ہونے دا مینوں پتہ ہے. اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے, میں اوواں جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہنے. فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں. مینوں پیاس لگے تے جنت دے وچوں پیالے آ جاون. فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دین, سایہ کر دین. میں اس ماں دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے, سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے. میں اس ماں دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے. اس ماں دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے. اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایا و نہایا چو میں وخا دینا ہوں. اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی. فرمایا اس ماں دا بیٹا ہوں جڑی حیا والی ہے, شرما والی ہے, غیرت والی ہے, نبی دے دل دا سکون ہے, جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کہ. مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا, اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا, حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا ہوں. فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ہوں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے. اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں اس حسین, میں او حسین علی دا بیٹا, اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے, سید المرسلین رحمت للعالمین. میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا, مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے, حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے, جدے تے دنیا سوار ہو جائے, نامرادی مقدر بن جائے, انہوں کدو نسبتاں دا حیا آؤندا ہے, انہوں کدو تعظیم سادات رہ جاندی ہے, انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے, انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے. چنانچہ کی ہویا انہیں کہا حسین واضح تقریرہ نو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ. فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی, میں آ رہا ہوں. آخر دوستہ شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ, کدی ہور قربان ہوں دینے پہ, کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ, کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے, اور کدی اون محمد قربان ہوں دینے پہ. 3 دن دے ترے آئے سید, 3 دن دے ترے آئے سید, ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا. آخر دوستہ چل دیاں جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں, جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں. امام علی مقام تیاری کرن لگے نے, شہر بانو عرض کر دیاں نے, شہر بانو عرض کر دیاں نے, آقا
مرد ہو شیر خدا دی اولاد ہو میں ایک عورت ہاں میں ایک عورت ہاں ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی میرا ننھا جہا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے اے تڑپ دے پیا ایک گھٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو اس عبداللہ تجد اللہ دے پتر ہو پھر سادات ہو تواڈے تے سینے بڑے مضبوط نے میں ایک ماں اس حیثیت نال ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی جاؤ امرو ساد نہیں تے نہ سہی شمر نہیں تے نہ سہی خولی نہیں تے نہ سہی کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا ترس آنا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سانونا تے آ جاندا میرے قاسم تے آ جاندا اس نو ترس نہیں ہونا عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح حضرت شہر بانو نے عرض کیتی امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے فرمایا پاویں چھوٹائیں پوترا تے علی دائیں پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینو لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندہ ہے پر دین دا دامن نہیں چھوڑ دا میرے امام عالی مقام جس لے لے کے ٹورے نے امام عالی مقام لے کے ٹورے نے جس لے جان دینے پہ تقدیر آن دیئے پہ زیارت کر لو پھر تو انو بھائی نظر نہیں آئے گا سکینہ پیار کر لو پھپھیو پیار کر لو ماں پیار کر لے سید لپیٹ کے ٹرے نے جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹریا لوکاں سمجھیا کوفیاں سمجھیا یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آن دے پیا صلح دے واسطے آن دے پیا آقا حسین جسے لے ٹرے نے جا کے رک گئے فرمایا حسین صلح واسطے آئے ہیں قرآن لے کے آئے ہیں فرمایا نہیں اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے اے میرا ننھا جیا بیٹا ہے اگر ایک گھٹ پانی مل جائے انہوں زندگی مل جائے گی عداوت میرے نل دشمنی میرے نل سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل 6 مہینے دا میرا پتر ہے انہوں تے کوئی پتہ نہیں اے تے نہ بیعت نو جان دے نہ مخالفت نو جان دے نہ مطابقت نو جان دے انہوں نے کہا حسین ایک کی بات ہے بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا ایدہ صلہ دے دیاں گا سناٹا چھا گیا ایک آوازہ بلند ہویا حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے تیران دا می لے پیا تیران دے می لے پہنے اور دوستا جس لے سران دے ہوئے تیر جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا اپنے سینے تے پتر لٹان والیا پتر نل پیار کرن والیا ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا ریشم نالو نازک گلا ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جیڑے ہس دے پیا مسکران دے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ ظالمہ حرملہ بے ایمانہ فرمایا جاؤ ظالمہ حرملہ بے ایمانہ کیا مارے تیر صغیر تائیں میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ مارے آئی کیا ماں جاؤ ظالمہ حرملہ بے ایمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں رون دے خیمیاں ول حسین مڑ پہ نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں میرے آقا حسین
पुत्र वल वेख्या इमाम ने उठा के छाती न लाया प्यार कीता इमाम आली मुकाम दी अखां चो नारा जारी हो गईयां पुत्र नू प्यार करदे ने पे खैमे वल टुरे पुछते तीर आउंदे ने पे मेरा आका हुसैन जिसले मुड़दे ने पे राह दे विच पुत्र दियां नजरां बदल गईयां मेरे आका रुक गए कदम उखड़ गए सैयद दे सैयद फितरती तकाजे ने फरमाया मेरा बेटा रुक जा बेटा सार बेटा रुक जाओ जरा अपनी अम्मी तक ते पहुंच ले मैं ते पानी लैन वास्ते आया सा तेरी अम्मी कहंदी सी पानी कोई औलाद वाला दे देगा तेरी अम्मी कहती सी कोई औलाद वाला पानी दे देगा मेरे बेटे नू बेटा रुक जा मां तक पहुंच ले अजीजा ने गिरामी वक्त दा तयन एक लम्हे दा अग्गा पिछा भी नहीं होना नन्हे जे बेटे ने नजरां बदलियां बाप दे चेहरे वल अलविदाई नजरां नाल सलाम कीता फिर बाप ने अपने ला पुत्र दी पेशानी ते रख दिते फरमाया बेटा आखिरी बार जरा तोतली जबान न लब्बू कह जाओ मेरी हसरत खत्म हो जाएगी मेरे बेटे ने मैनू बुलाया ते है ना मगर वक्त दा तयन रूह परवाज हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे आका हुसैन लैके नन्ना जिहा लाशा आहिस्ता आहिस्ता खैमे वाल आ रहे ने गुमान है अली असगर नू कोई पानी दे दिता होवेगा लैके जिसले पहुंचे ने जाके खैमे विच रखिया पुत्र दे खून नाल बाप दा लिबास सुरख हो गया है जाके लिटाया अर्ज की आका किसे पानी फरमाया हाँ शहर बानो तेरा पुत्र पानी हौजे कौसर तो पीन चला गया है नन्ना जिहा लाशा लिटाया कोहराम मच गया मां ते गशियां आउंदियां ने हजरत सकीना वीर दे लाशे नू चिमटदियां ने सकीना चिमटदियां ने पईयां फुफो प्यार करदियां ने पईयां शाला कोई परदेसी न थी वे आए हाय मेरे आका हुसैन ने दलासा दिता फरमाया इन्नल्लाह मा शाबिरीन शहजादी है शहरबानो नौशेरवां दी पोती है हौसला कर नाले अली दे घर दी इज्जत अली गैरतमंद खानदान है अली दा खानदान बावकार खानदान है शरीयत मुस्तफा दा पाबंद है बाहर आवाज ना निकले औरत दा मेरे सैयद ने फरमाया अर्ज कीती आका नहीं निकलेगा मैनू पता है अली दे घर दी इज्जत पर एक मां भी हाँ उस मां दी की जिंदगी जिदी गोद खाली हो जाए जिदी गोद खाली हो जाए उस मां दी की जिंदगी सैयदा सकीना प्यार कर दिया ने सकीना हौसला करो अर्ज की अबू कि वे मैं हुण किनू लोरियां देवांगी मदीना पाक विच हुंदे सां सारियां भैणां अपनियां वीरां नू लोरियां देंदियां ने जिवें शाम दा वक्त हुंदा है मावां ने खाना पकाना हुंदा है लो नी वीरां नू बाहर लै जाओ लोरियां देवो असी अपने नाना दे मज़ार ते वीरां नू लिया के सलाम करांदियां सां लोरियां देंदियां सां वीरां दी खैर मंगदियां ने सारियां भैणां हुण जदों मैं मदीने जावांगी सारियां कुड़ियां अपने वीरां नू लोरियां देणगियां बाबा मैं केड़ा वीर लवांगी जे मंगांगी जे किसे कोल जावांगी वीर लुका लैगी आखणगे नी वीर लुका लो भरावां मोई लगी आउंदी जे ओए मेरे आका किवें बाबा मैं केड़े वीर नू लोरियां देवांगी किवें लोरियां देवांगी मेरा वीर मैनू नहीं होवेगा मैं कुड़ियां विच किनू लोरियां दे के किनू लैके लोरियां देवांगी मेरे आका ने फरमाया भावें उम्र छोटी है पोती अली दी है बिटिया हा सबर करो इन्नल्लाह मा शाबिरीन फुफियां प्यार कर दियां ने पईयां कदी जनाबे उम्मे कुलसूम बिन
بنت علی چکدیاں نے کدی زینب بنت علی چکدیاں نے پیار کر دیاں نے پیاں پیار کر دیاں نے فرمایا اے کلی وہ چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں کلی جڑی یہ ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا پھر کیوں فرمایا یا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا دیتا اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندہ ہے امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گے کاؤنے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے اگے علی دیاں تیاں حرام کر دیا نے اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں پردے داراں دیاں بیٹیاں نے پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہزادہ کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا وہاں آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا وہاں فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دائے فرمایا آج میں مجبور ہوں میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے اونو محمد پیاس نل تڑپ دے رہے نے اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا وہاں وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مسنہ تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے امام حسن مسنہ کھاتے جس لئے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا جاؤ نکل جاؤ کہ لے کیرے وچ نہ آ جائی میری بیٹی نو پیغام دے دے میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری علی اصغر دا انتظار نہ کری تیرے ویر ذبح ہو گئے نے ذبح ہو گئے نے اس واسطے چلا جا کلے گھیرے چ نہ آ جائی میرے آقا حسین نے الوداع کیا خط کھولیا اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیاں نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیاں نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا اکھاں تک گئیاں رات تک تک کے ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا جس لے خط لکھیا طویل جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکو امام نے خط پڑھیا لاش اکبر تے آ گئے فرمایا اٹھ میرے بیٹیا میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی پین نو ویر دا انتظار خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شکراں دیا ویرا اے اے
دے جواب سغراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام فرماندے نے اڑ دے جواب سغراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچو اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری امام عالی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا امام زین العابدین نو پیار کیتا فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے تو میرا مسند نشین ہے ابو جان میں بھی جہاد تے جانا میں بھی جانا پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں فرمایا بیٹا تو نہیں جانا اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کی مجال ہے انہاں دی میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا تیرے چوں میری نسل چلے گی اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تے پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی زیادہ سن ہم شکل رسول خدا سن فرمایا بیٹا اے دے وچ بھی راز ہے عرض کیتی بابا کی فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے امام نے تیاری کی تھی امام دی شہادت دا ویلا ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیا تیاری کی تھی فرمایا شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم فرمایا شہزادی حوصلہ کر ان اللہ ما صابرین عرض کی تھی آقا کس طرح بجا فرمان دے ہو پر میں ایک عورت بھی ہوں اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے کدے ول جاواں فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہندے او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے فکر نہ کر لو پھر الوداع عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین بزدلی دا تانا نہ دے دیں اس واسطے جلدی کر عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکی ہوواں یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوواں یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو
कोई बोलिया चालिया माफ करियो। फरमाया शहरबानो तेनू एक बारी माफ़ी नहीं, लख वार माफ़ी, बार बार माफ़ी। जिंदगी दी कमाई लुटा दी या गोद खाली कर दी या एहो जी कुर्बानी किसे नहीं देनी। मैं वादा करना इदा सिला तेनू क़यामत नू मिलेगा। लो शहरबानो अलविदा। मेरे आका हजूर जिसले निकले ने शहरबानो कोलों निकले ने, एक दूजे खैमे विच जांदे ने पे। मुसलमान भाईओ दूसरे खैमे विच जांदे ने। किदा खैमे? जिदे खैमे दे विच जिदे खैमे वल जांदियां मेरे सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है, सैयद दी गर्दन भी चुकी हुई है। और दोस्त अखां चो आंसू ने, कदम जमीन ते घिसते जांदे ने। ए किदा खैमे? अली दियां बेटियां दा खैमा है, अली दी बेटियां दा खैमा है। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली दा खैमा है, ज़ैनब बिनते अली दा खैमा है। जिसले जा रहे ने खैमे वल और आहिस्ता नल जिसले खैमे च कदम रखिया वेखदियां की ने, एक पासे ओनू मुहम्मद दे लाशे ने, दरम्यान विच अली अकबर दा लाश आए। सैयदजादियां प्यार करदियां ने पईयां, कदी औन दी पैशानी नू पैना चुमदियां, दोवे पैना चुमदियां ने पईयां, कदी औन दी कदी मुहम्मद दी पैशानी नू चुमदियां ने, कदी हजरत अली अकबर नू फरमांदियां ने वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे वफादार भतीजिया बोलते सही। वे मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहजादियां दे आंसू निकलते नहीं पे। इधर मेरा सैयद खैमे विच गए, जदों पैर दी आहट दा आवाज आया शहजादियां दी नजरां उठियां, भाई नू वेख्या ताजीम वास्ते खड़ियां हो गई ने। इधरों आका हुसैन चलते नहीं पे, उधर शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता वीर वाले आ रही ने। दरम्यान विच फासला थोड़ा है। शहजादे ने आख्या बहना मेरे आउण दा मतलब ते समझ गई हो। अर्ज की वीरा अली दियां तियां वा, जदों नबी जिहाद दा ऐलान करदे सन अली तैयारी करके निकलदे सन, सानू पता लग जांदा सी चेहरे दी चमक तो अली मैदान विच जा रहे ने। तेरे आउण तो भी पता लग गया है तू भी मैदान विच जा रहा है। फरमाया हाँ हाँ उम्मे कुलसूम, हाँ ज़ैनब जा रहा वा, आखिरी प्यार कर लो अपने वीर नाल। शहजादियां अगे वधियां, एक उस कंधे नू चिमट गई, एक उस कंधे नू चिमट गई, आही निकली गईयां। क़यामते सूरा दा मंजर है, भैणां दा दिल चाहता है वीर जुदा कदी ना होवे। भाई भी प्यार कर दे प्या, जिसले दिल खोल के आंसू निकले ने, अपने वीर नाल प्यार कर देने पे, यकीन है वीर जुदा हो जाना है। मैं एक दोस्त नू एयरपोर्ट ते छोड़न वास्ते गया, जिसले जहाज उड़िया एक नौजवान बच्ची जमीन ते गिरी है, कोई पानी लैके आंदा पिया, एक हजूम गिरद बनया है, पानी पाते ने पे। पुछया की गल, एक बीमार? जवाब आया नहीं, ए दोनों भैन भरा ने, होर कोई नहीं, एदा वीर बाहर जा रहा है। इनू ते यकीन इस वास्ते गशीदा आलम है, ओनू ते पता सी मेरा वीर वापस आ जाना, पर सैयदजादियां नू पता सी साडा वीर वापस नहीं। अली दियां बेटियां नू पता है वीर वापस नहीं आना, शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते न होण नमाणियां भैणा, जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरे आका हुसैन फरमाया लो बहना अलविदा, कोई यजीदी कुत्ता बुज़दिली दा ताना ना दे दे। मेरे इमाम ने फरमाया बहना इजाजत, अर्ज कीता वीरा जदों वीर जुदा हुंदे ने भैणां दे सिरां ते प्यार फेरदे ने, आखिरी बार प्यार दे जा, फिर कोई प्यार देने वाला नहीं होवेगा। मेरे आका हुसैन अपनी बहना दे सिर ते प्यार दिता, दिल चाहता है क़यामत आ जाए,
ویر جدا نہ ہوئے. مگر اختصار کرنا، میرے آقا حسین نے فرمایا الوداع جس لئے گھر تو ٹر دینے بچے ضد کر دینے نال جانا ہے، نال جانے. ایک بٹیا جدا نام نامی اسم گرامی سکینہ ہے. آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں. پھر باپ نے زمین، پھر ابو حسین العابدین کو لائے، اس ساریاں نصیحتاں کیتیاں. پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے. فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے، میری بٹیا ذرا پیار کر لے، میرے نال پیار کر لے. ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا، اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا. ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا، چیخاں نکل گئیاں، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو. میرے امام نے چھاتی نہ لایا، آئیں نکل گئیاں. فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، بٹیا تو علی دی پوتی ہے، حوصلہ کر. عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے، باپ مان تران ہندے نے کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کارے، میرا پیو جیوں دا روے میں کتے نو کی. میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرن والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جائیں گی. ابو اگر چلے گئے امام نے دلاسا دیتا. فرمایا فضا ادھر آؤ. عرض کیتی حضور حکم. خادمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں. فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا. جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو. جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا. پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے. عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے. میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا. فرمایا الوداع اے زینب، الوداع اے ام کلثوم، الوداع اے میرے اے شہر بانو، الوداع میرے زین العابدین، الوداع اے مسافر، الوداع بے وطن، الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں. خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے. جس لے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل. سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی. چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں. میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے. سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں، تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں، تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں، میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا، پر اج میں مجبور ہوں. فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کی تھی آقا ذرا مڑ کے خیمے وال ویکھو، خیمے دی اوٹ وچ ویکھو. ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے، آندیاں نی سواریے نہ ٹری، نی نہ ٹری، میرا باپ چلا گیا، نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی، نہ جائی، نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہیں.
سواریے نہ ٹری تو جنوں لے کے جانیے واپس لے کے نہیں آؤندی نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہیں چھوڑ آئیے میرے امیراں نو لے کے گئی ہیں چھوڑ آئیے نہیں میرے ابو نو رہن دے نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی سواریے نہ رک نہ ٹری پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر تو علی دی پوتری ہے علی دی پوتری ہے امام نے دلاسا دیتا کتوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں اور مسلمان بھائیو پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا سواری نے حکم کیتا ٹر سواری چلی اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا ہل چل مچ گئی صفاں وچ جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حیدر کرار دا لال گیا اختصار کرنا وا لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے آخر ایک آوازہ بلند ہویا یک بار کی نل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا تیران دے می پہ گئے نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا بن گیا ہے کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے کدی سواری خیمے دے اندر اور دور دے اندر جاندی ہے آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی حضرت سیدہ زینب فرماؤں دیا نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے فرمایا مساڑے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے ویر سواریوں ڈگ پہنے بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا سکینہ یتیم ہو گئی ہیں سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے اور ایک ظالم کیوں اٹھے ہو بھائی بیٹھ جائیں جسے لے سید زمین تے ڈگے نے اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا فرمایا لئین مینو نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے لاج رکھ لین دے اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا ظلم دا خنجر چلیا امام شہید ہویا ان للہ و انا الیہ راجعون اس لئے شہید ہو گئی فتح دے نگارے وج گئے نے
مرد میدان وچ جاندے نے، جامے شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردا ہویا آندے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے۔ کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جسلے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جسلے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں، میں حسین دی بیٹی سکینہ واں۔ فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیا نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا۔ نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا یہ نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو۔ شہزادی دے غشیدہ عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے۔ آج خاص دن ہے، امام عالی مقام کو اصحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے، وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا۔ یعنی جیسے بازار میں جانا، جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی ایسا، یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اصحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوری آئے ہے۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے وہ دے۔ صحاب سیدنا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد و اولاد سیدنا مولانا محمد بارک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین مروج یا رب العالمین۔ جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے صدقے اپنی یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روحوں پاکوں تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں، یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب، حضور مجد الفسانی خواجہ صاحب،
حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت نوشاگنج، جتنے بھی سلاسل ہیں اس سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا یا رب العالمین۔ تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا، تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا یا رب العالمین۔ تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب اور مولانا محمد عمر صاحب، مولانا عید اللہ صاحب شانگلے والے، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مولانا محمد بخش صاحب، مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں، غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب تک، جتنے بھی ہمارے اکابر، علامہ مشرف نوری صاحب، حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، قاری احمد دین صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب اور ہمارے ایک بھائی بیمار، اللہ ان کو صحت دے۔ تو عرض کرنا جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا یا اللہ۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا، میرے آباء و اجداد کی روح تک پہنچا یا اللہ۔ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو انتقال یا اللہ۔ جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، جو موجود ہیں ان صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما یا رب العالمین۔ اس جہان، اس جہان، قبر اشر، ہر جگہ عزت آبرو، سکھ چین کی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں، علم میں برکت فرما رب العالمین۔ علم نافع عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں یا اللہ، ان کو اولاد نصیب فرما یا اللہ۔ اولاد نرینہ عطا فرما رب العالمین۔ وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے یا اللہ، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا یا اللہ۔ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ۔ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما یا اللہ۔ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما رب العالمین۔ اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما رب العالمین۔ ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما رب العالمین۔ پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا رب العالمین۔ پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ مسلمان کنٹریز کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما یا رب العالمین۔ مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علم بردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما یا اللہ۔ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما۔ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ یا اللہ۔ ہر میری بیٹی اور بہنہ کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ فتنوں کا دور ہے یا اللہ، میں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا یا اللہ۔ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما